السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس عورت کے بارے ایک سوال آپ لوگوں سے کرتا ہوں۔ اگر قیامت والے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، اس عورت کے بارے آپ لوگوں کو سوال کرتا ہوں، آپ لوگوں نے اس عورت کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا معاملہ کیا؟ کیوں یہ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی؟ خود بھی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے عالم بھی بتاتے رہتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتے رہتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم لے کے جائے گی۔ کس وجہ سے، کیوں لے کے جائے گی؟ یہ آج موضوع آپ لوگوں کے میں سامنے ڈالتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری ماں بہن بیٹیاں نمازی بن جائیں، ہمارے کہنا مانیں، ہم جب تبلیغ کرتے ہیں ان کو دین کی اس پہ وہ عمل کرنے والی بن جائیں، تاکہ ہم بھی جہنم سے جانے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اگر ماں بہن بیٹی اور بیوی ان کو اچھی تربیت نہیں بتائی، ان کو دین کے بارے نہیں سکھایا، نماز نہیں سکھائی، حج و زکوٰۃ، روزہ، قیامت، اللہ پاک کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہم لوگوں نے نہیں سکھائے، تو سمجھ لو ایک بیٹی یا ایک ماں یا ایک بہن یا ایک بیوی 4 مردوں کو جہنم لے کے جائے گی۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے نہ ہم نے کبھی اس کو نماز کا کہا، نہ ہم نے ابھی کبھی اسے برائی سے روکا، نہ ہم نے کبھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ غیبت نہ کر، یہ کبھی گلے نہ کر، کبھی کسی کے اوپر بہتان نہ لگا، ادھر جا کر ادھر کی باتیں، ادھر جا کر ادھر کی باتیں، ایک دوسرے کو لڑوا کر خاندان برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایسی عورتوں کو محفوظ کرنے کے لیے مرد کی ڈیوٹی ہے کہ سمجھانا، کہ کسی کی برائی کو واضح کرنا، کسی کا عیب نکالنا، کسی کے گلے کرنا، کسی کے اوپر بہتان لگانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ ان کا عذاب کتنا ہوگا یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے، اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کو بتائیں۔ نماز نہ پڑھنے کا کتنے گناہ عذاب ملیں گے، کتنا بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، اور کتنی بڑی سزا ملے گی نماز چھوڑنے کی۔ نماز پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، کتنی سہولتیں ہیں، کتنی آپ سمجھ لو کہ نماز کون کون سی جگہ سے بچاتی ہے، یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ خود سیکھو، گھر جا کے اپنی ماں بہن بیٹی کو بتاؤ، سکھاؤ۔ اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتی، ان کو کہتے رہو۔ مار ڈانٹ کرنے کا حکم نہیں ہے، محبت پیار سے کہو، اگر نہیں تو تھوڑا سا غصہ دکھاؤ، بولنا چھوڑ دو، بات کرنی چھوڑ دو، ان سے علیحدگی احتیاط کر لو، کھانا پینا اکٹھے نہ کھاؤ، تھوڑا سا آنکھ دکھاؤ۔ مارنے کا حکم نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا حکم ہے زبان کے ساتھ، وہ بھی اتنا شور شرابہ کر کے نہیں کہ محلے والے سنیں کہ اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے۔ ایسی بات نہیں کرنی کہ کسی محلے داروں کو، کسی رشتہ داروں کو پتہ ہو کہ ان کی میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، لڑائی جھگڑا ہے، تو بیچ میں شیطان شامل ہو جاتے ہیں، اس لڑائی کو شیطان پھر ابھارتا ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ 4 چیزیں ایک عورت کے ذمہ لگا دو کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ادھر سے ادھر کی باتیں کسی کو نہیں بتانی، ادھر سے سن لیا خاموش رہو، ادھر سے سن لیا خاموش رہو۔ اچھی بات ایک دوسرے کی تعریف کرتی ہیں تو وہ بتایا کرو، وہ فلانی عورت آپ کی تعریف کر رہی تھی۔ اگر وہ آپ کی برائی پیش کر رہی دوسری کی تو اس کو نہ بتاؤ کہ وہ عورت آپ کی برائی کر رہی تھی۔ 5 وقت کی نماز اس کو بتاؤ، جب اس کو پڑھنی ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھے، اپنا جسم پاک ہوتا ہے جب عورت کا وہ نماز پڑھے۔ ایک چیز اور اس کو بتا دو، اگر کوئی مہمان گھر پہ آ پائے تو ماتھے پہ بل نہیں آنا چاہیے، اس کا خوش ہو جائے کہ میرے گھر میں رحمت آ گئی، مہمان آ گیا، یہ اس کو بتاؤ۔ 5 وقت نماز پڑھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ جس خاندان کے اندر، جس گھر کے اندر عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، مرد کی چھپ چھپا کر غیروں سے ملتی ہیں، وہ گھر ایسا ہے جیسے سمجھ لو کہ واش روم، ہر بندہ جا کر وہاں پیشاب کرتا ہے، گندگی والی جگہ سمجھی جاتی ہے، وہ گھر ایسے بن جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں
اپنی ماں بہن بیٹی کو خود دین سیکھو اور جا کر سکھاؤ. کل قیامت والا ایسا نہ ہو کہ مجھے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی مجھے یہاں سے پکڑ کر جہنم لے کے جا رہی ہوں. ایک عورت 4 مردوں کو جہنم لے کے جائے گی تو اسی وجہ سے کل قیامت دن وہ بولے گی یا اللہ یہ خود تو نماز پڑھتے تھے مجھے نہیں کہتے تھے، خود تو تبلیغ کے لیے جاتے تھے، راستہ اللہ کا اختیار کیا ہوا تھا، نمازیں پڑھ رہے تھے، اللہ کی دعوت استعمال کرتے تھے، کبھی مجھے اس نے نہیں کہا یا نماز پڑھو، اس نے مجھے سکھایا تک بھی نہیں ہے ایک دوسرے کی باتیں ادھر ادھر نہ کیا کرو، چھپایا کرو باتوں کو، کبھی اس نے نہیں بتایا کہ چوری نہ کیا کرو، کبھی اس نے مجھے نہیں کہا کہ کسی کی غیبت نہ کیا کرو، کبھی بھی اسی نے مجھے نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، موت کی سختی کیا چیز ہے، بد زبانی کیا، کتنا گناہ کتنا عذاب ملے گا، کبھی مجھے اس نے نہیں ڈرایا کہ جہنم کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے. یا اللہ اس کو بھی میرے ساتھ جہنم بھیج دے. اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی قاضی سے پوچھ لینا، کسی حافظ سے، کسی قاری صاحب سے پوچھ لینا. واقعی جو یہ نصیر کوئی بات کر رہا تھا ایک عورت 4 مردوں کو جہنم لے کے جائے گی، کیا یہ سچ ہے؟ اس بات کو آگے پھیلاؤ تاکہ ہو سکتے میرے بھائی جو 5 وقت کی نماز خود پڑھ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو نہیں کہتے، اپنی بہن بیٹی بیوی کو نہیں کہتے، اپنی ماں کو نہیں کہتے، وہ خبردار رہیں کہ کل قیامت والے دن آپ کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی. یہ عورت اللہ پاک کے حکم سے آپ کو جہنم لے کے جائے گی. اللہ پاک کہے گا یہ عورت کمزور تھی، میں نے آپ کے نیچے دی تھی، آپ حکمران تھے اس کے، آپ اس کے باپ تھے، آپ اس کے بھائی تھے، آپ اس کے خاوند تھے، یہ آپ کی بیٹی تھی، کیا کرو گے خود بتاؤ. میری بات کو نظر انداز مت کرنا، اپنی بہن بیٹی کو بھی جہنم سے بچاؤ، خود بھی جہنم سے بچو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے پناہ مانگو، جنت کی طلب کیا کرو، جنت مانگا کرو اللہ پاک سے، بار بار ہر دعا میں یہی مانگا کرو یا اللہ جہنم سے ہمیں بچا. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار. اللہ پاک سے دعا مانگا کرو، جہنم کی پناہ مانگا کرو، جنت مانگا کرو. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں وہ جنت عطا فرما جو اپنے نیک بندوں کے لیے انعام کے طور پر آپ نے بنائی ہے. وہ انعام ہوگا نیک لوگوں کا جنت. خود بتاؤ ہم کسی کو انعام دیتے ہیں تو وہ کتنے خوش ہو جاتے ہیں، انعام دینے والے کتنی تعریف کرتے ہیں. دیکھو انعام دینے والا میرا رب العالمین ہوگا، اپنے بندوں کو جب انعام دے رہا ہوگا جنت تو جنتی کتنے خوش ہوں گے. وہ انعام دینے والا اللہ بھی ہے جن کو انعام میں جہنم عطا کرے گا، عذاب عطا کرے گا. وہ بھی مالک رب العالمین ہے. کیوں دے رہا ہے اپنے بندے کو جہنم، کیوں بھیج رہا ہے؟ کیونکہ وہ حد سے آگے نکل گیا، اللہ پاک کو اس نے پہچانا نہیں ہے، نبیوں کی بات نہیں مانی. جو ان کے دروازے پر آتے تھے دستک دیتے تھے کہ یار آج مسجد میں تھوڑے سے تبلیغی جماعت والے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ دین کی بات سکھانے کے لیے آئے ہیں، کچھ دین کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، آ جا تم بھی سیکھ لے، کل قیامت والے دن آپ کو جہنم سے آزادی ملے، جنت ملے. وہ کہتا نکل جاؤ میرے گھر دوبارہ نہیں آنا، میرے گھر دوبارہ نہیں آنا، مجھے جنت نہیں چاہیے، میں جہنم جانا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں جہنم میں کتنا عذاب ہے. پھر دیکھ جاتا ہی جائے گا، اوپر نیچے نہیں ہوگا، پھر اللہ پاک آنکھیں بند کر دے گا. جب جہنمی جہنم میں چلے جائے گا، جنتی جو جنت میں جانے والے ہیں سب کے سب، آخر جو جنت میں جانے والا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. پھر اللہ پاک جہنمیوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، سوچے گا بھی نہیں یہ جل رہے ہیں، تکلیف ہے. جتنی مرضی چیخ و پکار کرتے رہیں گے ان کی چیخ و پکار کی دینے اللہ پاک نہیں سنے گا. دلوں کے بھید جاننے والا کہے گا میں ان کی بات نہیں سن رہا. سوچو اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کو بچاؤ برائی سے، کل قیامت والے ایسا نہیں یہاں سے پکڑا ہو چل. بڑے بڑے عالم بڑے بڑے مفتی جہنم میں جا رہے ہوں کس وجہ سے؟ یہ اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کو کبھی دین سکھایا ہی نہیں ہے، دوسروں کو سکھا رہے ہیں، اپنی ماں بہن بیٹی کو کبھی نہیں کہا یار نماز پڑھو. ایسا مت کرو، خود بھی نمازی بن جاؤ، اپنی ماں بہن بیٹی کو بھی نمازی بنا لو، خود بھی برائی سے بچو، اپنی ماں بہن بیٹی کو بھی تبلیغ کرو، بچانے کی کوشش کرو. ایک دن ہو سکتا ہے بچ جائیں گی، آپ کامیاب ہو جاؤ گے.
غیبت سب سے بڑا گناہ ہے، بہتان لگانا، ایک دوسرے کی بات سن کر دوسروں کو بتانا کہ آپس میں لڑیں گے، بیچ میں خوش ہوں گا میں، یہ آپ کی خوشی نہیں ہے، یہ آپ کی بربادی ہے میرا بھائی جان، یہ آپ کے لیے بربادی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، کسی کی برائی کو بیان مت کرو، چھپاؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کے گناہ چھپا دے گا، وہ ستار ہے، وہ میرا مالک ستار ہے، وہ ستار ہے، وہ ستار ہے، وہ ستار ہے۔ اللہ رب العالمین سب کا حامی و ناصر ہو۔ جنت الفردوس مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، کافروں کے لیے نہیں بنائی۔ کافروں والے کام مت کرو، مسلمانوں والے کام کرنا شروع کر دو۔ میرے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھائی نماز نہیں پڑھتے خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھانے کی کوشش کریں تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ جہنم سب سے بڑا ایک گڑھا ہے، جو عذاب کی جگہ ہے، جو سختیوں کی جگہ ہے، جو مصیبتوں کا گھر ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، جہنم سے بنا دے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ پاک سے مانگا کرو، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، اے جہنم سے پناہ دینے والے ہمیں جہنم سے پناہ دے، اپنی جنت الفردوس انعام والی جگہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اپنی ماں بہن بیٹی کو ہر قسم کی دین کی تبلیغ کرو، کل قیامت میں ایسا نہ ہو تمہارا گربان پکڑے۔ میرے بھائی اس میسج کو سب سے آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔